الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کیا یہ کائنات خود سے بنی ہے؟ ناظرین محترم، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہریوں کے یہ تلوار کی مانند تھے، اس لیے دہریے موقع کی تلاش میں رہتے کہ کب انہیں قتل کر سکیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے کہ اچانک کچھ دہریوں نے آپ کو گھیر لیا۔ انہوں نے ننگی تلواریں اٹھا رکھی تھیں اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، پہلے میری ایک بات کا جواب دو، پھر میرے ساتھ جو کرنا چاہو کرنا۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو۔ چونکہ دہریوں کا نظریہ ہے کہ دنیا خود سے قائم ہے اور رات دن، سردی گرمی بغیر کسی خالق کے اپنے آپ بدلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا اس آدمی کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو جو کہے کہ میں نے ایک ایسی کشتی دیکھی جو بوجھ سے لدی ہوئی اور سامان سے خوب بھری ہوئی ہے، سمندر میں ہر طرف سے لہروں نے اسے گھیر رکھا ہے، ہوائیں بھی مختلف سمتوں سے چل رہی ہیں، اسے چلانے والا ملا بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ سیدھی چلی جا رہی ہے، کیا عقل اسے مانتی ہے؟ تو دہریوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہے ایسی بات ہے کہ جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، سبحان اللہ، جب عقل اس بات کو مانتی ہے کہ کشتی محافظ اور چلانے والے کے بغیر سیدھی نہیں چل سکتی، تو ذرا سوچو پھر اس قدر وسیع عریض دنیا اور رات دن کا تبدیل ہونا، ساری کائنات کا اس قدر منظم انداز بغیر خالق کیسے قائم ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سن کر وہ سب رونے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا۔ انہوں نے اپنی تلواریں ہٹا لی اور وہ اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر لی۔ بحوالہ تفسیر کبیر سورۃ البقرہ تحت آیت نمبر 21۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ کوئی بھی چیز خود سے نہیں بن سکتی۔ کشتی تو بہت بڑی چیز ہے، آج تک دنیا میں کوئی ایک سوئی بھی خود نہیں بنی، نیز یہ بات بھی ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ سوئی بنانے کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سوئیاں کسی دھاگے کے نتیجے میں بن جاتی ہیں۔ مشاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ دھماکوں سے چیزیں بنتی نہیں بلکہ بگڑتی ہیں اور تباہ و برباد ہوتی ہیں۔ جب سوئی کسی دھماکے کے نتیجے میں نہیں بنتی تو یہ کہنا کہ یہ ساری کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں بن گئی ہے محض مضحکہ خیز نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور کبھی نہ کبھی یہ فنا ہو جائیں گی۔ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی وقت پیدا ہوئی ہے۔ ضرور ان سب چیزوں کا کوئی پیدا اور فنا کرنے والا ہے، اس کا نام ہے اللہ پاک، اللہ کریم، اللہ رب العالمین۔ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تمام جہانوں کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں اور جتنی ہوں گی، سب کو اسی ایک اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرے گا۔ جب پہاڑوں اور بیابانوں میں سفر کرنے والے آدمی کا کسی صحرا سے گزر ہوتا ہے تو وہ ریت کے ناہموار ٹیلوں اور کوہستان میں پڑے بے ترتیب پتھروں کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ریت کے یہ ناہموار ٹیلے پیدا ہو گئے ہیں اور یہ پتھر بارشوں کے باعث پہاڑوں سے ٹوٹ کر ادھر ادھر بکھر گئے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس جب یہی آدمی ایک عالیشان اور خوبصورت عمارت میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں ہر چیز مناسب مقام پر رکھی دکھائی دیتی ہے، مثلا عمدہ انداز میں بچھا
قالین، ڈیوائیڈر میں سجے مختلف برتن، میز پر لگے ظروف، دیواروں پر مینار کے نقوش، دروازوں پر لٹکے نفیس پردے، تو کبھی اس کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ سب نفاست اور عمدگی کے خود بخود معروض وجود میں آ گئی۔ ہواؤں نے قالین بچھا دیے، بارش نے برتن سجا دیے، زارہ باری نے مینار کاری کا کام کر دیا، اور تیز ہواؤں کے جھونکے نے ادھر ادھر سے پتھر جمع کر کے یہ عالیشان عمارت کھڑی کر دی۔ اگر کوئی ایسا کہے تو اسے سوائے پاگل اور بیوقوف کہ اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ عبارت میں سلیقے سے رکھی ہوئی چیزیں پکار پکار کر اعلان کر رہی ہیں کہ انہیں سلیقے سے رکھنے والا کوئی ماہر منتظم ضرور ہے جس نے انہیں سلیقہ مندی سے رکھا ہے۔ رات اور دن کا آنا، ہواؤں کا چلنا، رات کا گھٹنا بڑھنا پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ سب خود نہیں بلکہ ایک مالک اور خالق کے بنانے اور اس کے نظم کرنے سے ہی ترتیب میں ہے، اور وہی کائنات کا خالق اور ہمارا خالق ہے۔ غور کرنے پر ایک بات سامنے آتی ہے کہ مخلوق مجموعی طور پر تین طرح کے ہیں: جاندار اور عاقل، جسے انسان، جن، فرشتے، جاندار اور غیر عاقل جیسے حیوانات، حشرات اور پرندے وغیرہ، بے جان اور بے عقل جیسے آسمان، زمین، جمادات وغیرہ۔ ان سب میں پہلی قسم اس اعتبار سے ہے کہ اس کے پاس عقل اور حیات دونوں ہیں، افضل ہے، لیکن اس افضلیت کے باوجود جاندار اور عاقل مخلوق نہ ہی لکڑی سے پھل نکالنے پر قادر ہے اور نہ ہی انسان کی تخلیق پر اسے قدرت۔ جب سب سے اعلیٰ مخلوق جاندار و عاقل کا یہ حال ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی مخلوق کیسے کسی دوسری مخلوق کو پیدا کر سکتی ہے؟ جب صفت حیات سے متصف مخلوق بھی قادر نہیں تو غیر حی کا قادر نہ ہونا تو زیادہ واضح ہے۔ تو ثابت ہوا کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا مخلوق کی جنس سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ذات ان سب سے عظیم تر اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ بات بھی دن کی طرح ظاہر اور سورج کی طرح روشن ہے کہ اگر تمام مخلوق جمع ہو جائے تو اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کسی ادنیٰ مخلوق کو تخلیق کرنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ جیسا کہ چونٹی یا مکھی کو لے لیجئے، آج تک بڑے سے بڑا عقل مند بھی اس کی مثل نہ بنا سکا۔ جب وہ اتنی چھوٹی سی مخلوق بنانے سے عاجز ہے تو بڑی اور عظیم مخلوقات بنانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان تو انسان، بلکہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسری چیزوں کو اپنا خدا مانتے ہیں کہ وہ خود ساختہ خدا بھی ایک چونٹی یا مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ اس بات کی طرف قرآن پاک میں یوں اشارہ کیا گیا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یعنی وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھا ہو جائے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس بات کا روشن بیان ہے کہ کائنات کو اللہ پاک نے اکیلے پیدا کیا ہے، وہ مخلوقات کی تخلیق میں منفرد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، جیسا کہ اللہ کریم فرماتا ہے نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں نہیں سچ مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو گراتے ہو کیا تم اس کا آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم نے تم میں مرنا ٹھہرایا اور
اس سے ہارے نہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں، اور بے شک تم جان چکے ہو کہ پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے۔ تو بھلا بتاؤ، تو جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے روندن یا پامال کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم پر چٹی پڑی، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو بھلا بتاؤ، تو وہ پانی جو پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم نے اتارا، یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں نہیں شکر کرتے؟ تو بھلا بتاؤ، تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے جہنم کی یادگار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ تو اے محبوب، تم پاکی بولو اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور کائنات کو قائم کرنے والا ہونے کا صاف شفاف بیان ہے۔ ایسی درجنوں آیات قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ایمان کو جلا بخشتی ہے کہ کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔